میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. میرے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے اور پاکستان کا امیج باہر کیسا جا رہا ہے اس کی حیثیت سے کہ حکومت اس سے ٹیکل کیسے کرے گی. کیا وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا جو ابھی ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے تب اپنایا گیا تھا, یا will your strategy be better? We will do all that is necessary to ensure. What is necessary? نہیں دیکھیے, انتظامیہ بالکل, پولیس انتظامیہ بالکل اپنا کام کرے گی کہ ایس سی او کے سمٹ کے اندر دوران کسی قسم کی ڈسرپشن نہ ہو. یہ جس طرح کی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر سے اٹینشن چاہ رہے ہیں ان کو ہرگز نہ دی جائے. معیشت کے حوالے سے جو کام کرنا ہے ہم جاری رکھیں گے. ایس سی او سمٹ کے اندر جو ملاقاتیں ہونی ہیں, جو انگیجمنٹس ہونی ہیں وہ سیملیسلی اور اسموتھلی ہوں گی. ان کی ساری اٹینشن سیکنگ بیہیویئر اور کوششوں کے باوجود ان کو یہ موقع نہیں ملے گا. ہم اپنا کام جاری رکھیں گے, چاہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ایس سی او سمٹ. یہ بات سننے میں اچھی لگ رہی ہے, لیکن اگر وہ ڈی چوک آنے کا تہیہ کر لے تو روکیں گے. لیگل کام کو بالکل قانون حرکت میں آئے گا, روکیں گے اس طرح جس طرح ابھی ریسنٹلی نہیں. دیکھیے جس طرح بدماشی یا اس سے زیادہ نہیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اس طرح کا الیگل کام اور خاص طور پہ اس طرح کے بدماشی کے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ جس طرح کا پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور صاحب کے کیا لاہور کے اندر جب جا کے شیشے توڑے تھے علی امین گنڈا پور صاحب نے, اور انہوں نے پنجاب پولیس پر حملہ کیا تھا, وہ پیسفل پروٹیسٹ تھی. جب وہ اسلام آباد کے جلسے کے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے آئین کو, خواتین کو, صحافیوں کو گالیاں نکال رہے تھے, وہ پیسفل پروٹیسٹ تھی. کیا جب وہ ابھی اسلام آباد آئے ہیں اور پولیس کے 80 سے 85 جوان انہوں نے انجر کیے ہیں, پولیس اپنی کے پی کے اختیارات کو استعمال کر کے شیلنگ کی ہے, یہاں پہ آ کے یہ کیا پیسفل پروٹیسٹ تھی؟ تو دیکھیے اگر آپ بار بار دھمکیاں دیں گے, آپ بار بار بدماشی کریں گے, اور آپ کا خیال ہے اگلی دفعہ آپ کو لچک دکھائی جائے گی کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹرشپ کو ایز اے شیلڈ استعمال کریں گے, تو یہ آپ کی بالکل خام خیالی ہے, ہرگز اجازت نہیں دی جائے. یہ تو تب آئے گا موقع جب وہ آنے کا تہیہ کر لیں اور آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے روکنا ہے. سو یہاں آ کر ایک تصادم کی کیفیت تو آئے گی. وہ ایک موب ورسز ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہو سکتی ہے, واٹ ایور یو میک دیٹ, لیکن اس سے پہلے دوسرے طریقہ کار ایگزاسٹ کیے جائیں گے کہ آپ پہلے ان کو ریچ آؤٹ کریں, آپ پہلے ان سے بات کریں. چلیں میں آپ کو ریچ آؤٹ کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں ابھی کیا تھا نا, 3-4 دن قبل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی فلسطین جیسے معاملے پہ. فلسطین کے معاملے پہ کتنی اچھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, ساری جماعتیں وہاں پہ موجود تھی ایک جماعت کے بجائے, اور ان کو کیا دعوت نہیں دی گئی فلسطین کے معاملے پہ؟ جو جماعت, اب آپ مجھے بتائیے, جو جماعت فلسطین جیسے معاملے کے اوپر جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے, وہاں پہ اپنی انا سے آگے دیکھ کے سیاست نہیں کر سکتی, وہاں پہ اپنی انا کو دفن کر کے اہم قومی ایشو پہ نہیں آ سکتی, کیا وہ کسی اور چیز کی مستحق ہے؟ کتنی دفعہ ان کے لیے ان کو ریچ آؤٹ کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریچ آؤٹ ہی نہیں کریں گے. دیکھیے گزارش ہے, اگر تو یہ واقعی میں ہی ایک سیاسی جماعت جو دہشت گردی کرتی ہے سیاست کے لبادے میں, اگر وہ واقعی میں حقیقتاً عوامی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے وقت میں اس طرح کی ڈسرپشن نہیں کرنی. بار بار بگڑے ہوئے بچے کو پینڈر کرنا بھی خراب ہے. اس لیے حکومت اپنا کام کرے گی, حکومت اپنے سارے ایفرٹس, چاہے وہ منسٹریل لیول پہ ہوں, چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہوں, چاہے وہ انتظامیہ سطح پہ ہوں, ہم اپنے ایس سی او سمٹ پہ اوپر فوکس کریں گے, ہم اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کریں گے, اور اگر کسی نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اس کو اسی طریقے سے نمٹیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ اس موقع کے اوپر کسی کو کسی طریقے سے احتجاج اور مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا ڈائریکٹ اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, جو آج کل مولانا صاحب کے ساتھ بہت کلوز ہے. کیا مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کریں گے کہ مولانا صاحب سمجھائیں, اگر آپ خود ڈائریکٹلی نہیں منا سکے یا بات نہیں کر سکے یا بات کرنا نہیں چاہتے, واٹ ایور, کیا مولانا صاحب کو ایڈ اپ کریں گے کہ وہ اس معاملے کو سالو کریں؟ دیکھیے بات ہو گئی, آپ کا یا ان کا معاملہ ہو گئی. انہوں نے ایک سپوائلر کے تحت ایک بہت ہی پھر سے نیچ حرکت کر کے یہ ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے, جو کہ احتجاج تو نہیں ہے, ایک ڈسرپٹیو میجر ہے. تو حکومت نے بھی اپنا آگے سے موقف دے دیا ہے, بس یہ ہو گیا. اب آپ سمجھ لیں. نہیں دیکھیے کیا ریچ آؤٹ کریں, نہیں دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے, دیکھیے مولانا صاحب, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سیاسی میچورٹی کیا ہوتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی بھی موجود تھے. کیا وہ ہم سے ہر بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, مگر اس ایشو کے اوپر وہاں پہ سنجیدہ گفتگو ہوئی, ہر کسی نے اپنا موقف دیا. جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی نے بھی شرکت کی. آج آئینی ترامیم کے اوپر ہماری الائڈ پارٹیز کا جے یو آئی ایف اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ جاری ہے. پی ٹی آئی کا یہ سوچ ہی نہیں ہے, ان کی سوچ ہی علی امین گنڈا پور ہے, گلیل, ڈنڈا, بندوق, پتھر. تو دیکھیے اس کے ساتھ آپ کتنی دفعہ آپ یہ فرما رہے ہیں
کہ ان کے ساتھ اس معاملے پہ بات چیت نہیں ہوگی؟ نہیں، جواب دے دیا نا جی آپ نے، ایک لیگل کام کا اعلان کیا، آپ کو بتا دیا کہ آپ لیگل کام نہ بتا دیں کہ یعنی صاحب کہ ان سے بات نہیں ہوگی، نہیں ان کو لیگل پروٹیسٹ نہیں کرنے دی جائے گی، نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ ریچ آؤٹ بھی نہیں کریں گے بات کریں؟ نہیں بتا دیا نا جی، ریچ آؤٹ کیا، یہی بات بتانی ہے آپ کے توسط سے؟ کلیئر کہ آپ نے ریچ آؤٹ نہیں کرنا؟ نہیں ریچ آؤٹ کیا، بتا دیا نا جی، آپ لیگل کام کا اعلان کریں یا نہیں کرنے دیا جائے گا، بات ختم ہے، یہی مطلب ہے نا کہ آپ ریچ آؤٹ نہیں کریں گے، نہیں آپ روکیں گے ڈائریکٹلی؟ نہیں بتا دیا، جواب دے دیا نا جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لیگل کام کریں گے، ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. نہیں کرنے دیں گے تھرو واٹ مینس؟ تھرو لا تھرو مینس آف لا انفورسمنٹ، بالکل تھرو لا انفورسمنٹ. نہیں کس چیز کی بات؟ میک سینس.